اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کی نسبت۔ ان میں ہم نے 3 اصطلاحیں بیان کی تھی۔ پہلی اصطلاح جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا، کیئر کرنا۔ دوسری اصطلاح جو ہے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ تعلیم بچوں کو دینا۔ اور تیسری اصطلاح جو ہم نے استعمال کی تھی وہ تربیت کے حوالے سے تھی۔ آج جو ہے وہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں اور بہت زیادہ برائیاں پھیل چکی ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے ان برائیوں میں سے سب سے ایک بڑی برائی وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال ہے۔ اور یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ شومی قسمت، یہ نشہ آور چیزیں تعلیمی اداروں میں بھی پہنچ چکی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے لیے جائز ہے کہ بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ نشہ آور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، آئس کا نشہ یوز ہوتا ہے یا اور کوئی نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بچوں کا اس نشہ آور چیزوں میں اور ان برائیوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے؟ تو کیا والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اچھی جاب کے حصول کے لیے جو ہے وہ بچوں کو ایسے سکولوں میں یا ایسے یونیورسٹیوں میں یا ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوائیں کہ جہاں پر یہ برائیاں عام ہو چکی ہیں، وہاں پر نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہو چکا ہے؟ تو کیا والدین کے لیے جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرپرست پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں اور اس بگاڑ سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سرپرست پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ لہٰذا سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر جو ہے یہ اندیشہ موجود ہو کہ واقعاً بچے جو ہے وہ اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے جو ہے وہ یونیورسٹی میں یا ایسے ادارے میں بچے کو داخلہ دلوانا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو جو ہے وہ اطمینان ہے اور آپ نے کچھ ایسے اقدامات اٹھا رکھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بچ جائیں گے اس برائی سے، تو پھر جو ہے وہ داخلہ دلوانا جائز ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے وہاں پہ کسی ٹیچر کے یا کسی پروفیسر کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی نگرانی کریں اور بچوں کو رہنمائی کریں، تو آپ کا بچہ بچ جائے گا، آپ کو اطمینان ہے، تو پھر اس صورت میں داخلہ دلوانا جائز ہے۔ ورنہ ایسے اداروں میں داخلہ دلوانا کہ جہاں پر بچے جو ہے اس ایسی برائی نشہ آور چیزوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں، لہٰذا وہاں پر داخلہ دلوانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات جواز مہیا نہیں کرتی کہ بچوں میں جو ہے وہ برائیاں پھیل جائیں، بچوں میں بگاڑ پھیل جائے، لہٰذا اعلیٰ تعلیم اور جو ہے وہ جاب کا حصول ان برائیوں کے انجام دینے کا جواز نہیں بنتا۔ لہٰذا اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کا بچہ ان برائیوں سے بچ جائے گا تو داخلہ دلوانا جائز ہے، ورنہ داخلہ دلوانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے
کہ کیا والدین کے لیے اپنے بچوں کے موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو یا ان کے ٹیب کو یا ان کے آئی پیڈ کو دیکھنا اور ان کی پرائیویسی میں جا کر چیک کرنا کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا، تو کیا والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل کو، اپنے بچوں کے لیپ ٹاپ کو، اپنے بچوں کے آئی پیڈ کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے اور کیا نہیں دیکھتا؟ تو کیا والدین کے لیے جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موبائل آپ کی ملکیت ہے، یعنی والدین کی ملکیت ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ موبائل اور وہ ڈیوائس آپ کی ملکیت ہے اور آپ اپنی ملکیت میں ہی تصرف کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر موبائل یا ڈیوائس آپ کی ملکیت نہیں ہے، بچے کی ملکیت ہے، تو وہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب ضرورت ہو اور بچے کو حرام کاموں سے بچانا اس بات پہ موقوف ہو کہ آپ ان کی نگرانی کریں اور آپ ان کی ڈیوائس چیک کریں، تو پھر جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو عربک کی جو لینگویج ہے اس کا سکھانا ضروری ہے، واجب ہے؟ کیا والدین پر واجب ہے کہ وہ بچوں کو عربی سکھائیں؟ کیونکہ قرآن بھی عربک میں ہے اور ائمہ علیہ السلام کی لینگویج بھی عربک میں ہے، احادیث بھی عربک میں ہے، تو کیا بچوں کو جو ہے وہ عربی زبان سکھانا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، فقط اس حد مقدار تک جو ہے وہ عربک سکھانا واجب ہے کہ جس مقدار میں مثلاً جو ہے وہ نماز میں، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو ہے وہ فاتحہ اور ایک سورہ اور باقی اذکار جو ہیں نماز کے، یہ جو ہے وہ سکھانا عربک میں ضروری ہے۔ در حالانکہ جو باقی معارف ہیں وہ جو ہے وہ فرض کریں دینی باقی جو معارف ہیں، عقائد کے ریلیٹڈ جو معارف ہیں، فروعات کے اور احکام کے ریلیٹڈ جو معارف ہیں، ان کو باقی لینگویج میں جو ہے وہ باقی زبانوں میں سیکھا جا سکتا ہے، تو پھر عربی زبان سکھانا ضروری نہیں ہے۔ عربی زبان فقط جو ہے وہ نماز کی حد تک، فاتحہ ہے یا سورہ ہے یا باقی اذکار ہیں، یہاں تک جو ہے وہ سکھانا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی بچوں کو تعلیم دینا مستحب ہے اور جو ہے وہ قابل ثواب عمل ہے، اور اپنے بچوں کو قرآن جو ہے وہ سکھانا چاہیے۔ ہاں، اگر جو ہے وہ عربک سکھا دی جائے تو جس کے ذریعے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ قرآن کو سمجھ پائیں، ائمہ علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی کلام کو سمجھ پائیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ معارف دین اور احکام اور فروعات باقی زبانوں میں سیکھ سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ عربی سکھانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ والدین کے اوپر جو ہے وہ کیا حقوق ہیں اولاد کی نسبت اور والدین کے اوپر کیا واجب ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اولاد کے اوپر جو ہے وہ کیا حقوق ہیں والدین کے۔ تو اولاد پر جو ہے والدین کے نسبت جو ہے وہ بچوں پر دو چیزیں واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور انسانی فطرت اور عقل سلیم اور جو ہے وہ عقل فطری جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ والدین نے ہمارے ساتھ احسان کیا، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہوتا ہے۔ کہ ہم جب بچپن میں تھے اور جو ہے ہماری نگہداشت کی، ہماری کیئر کی، ہمیں پروان چڑھایا اور ہمیں تعلیم دی، ہمیں تربیت دی،
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کریں، اور انسانی فطرت اور عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور احسان کریں۔ اور اگر جو ہے وہ بزرگی میں وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کو نان و نفقہ کی ضرورت ہے اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ ہم پورا کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں، اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ ان کو پورا کرنا، اور اسی طرح باقی جو ہے وہ جتنی بھی انسانی حیات کے لیے ضروریات ہوتی ہیں ان کا مہیا کرنا، یہ جو ہے وہ اولاد کے اوپر، بیٹوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا نان و نفقہ، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات کا خیال کریں۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے اپنے والدین کی کیئر صحیح نہ کر رہے ہوں یا ان کا خیال صحیح نہ رکھ رہے ہوں تو کیا بیٹی کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے اور اپنے والدین کا نان و نفقہ دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹی کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا نان و نفقہ یا ان کی ضروریات پورا کرے، اگر جو ہے وہ بیٹے والدین کا نان و نفقہ نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ بیٹے موجود نہیں ہیں یا موجود ہیں لیکن اپنے والدین کا نان و نفقہ نہیں دیتے، تنگ دست ہیں، لیکن جو ہے وہ پوتے ہیں یا پوتیاں ہیں، نواسے ہیں یا نواسیاں ہیں، کیا ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ دادا ابو یا دادی اماں یا نانا ابو اور نانی اماں کا نان و نفقہ جو ہے وہ پوتوں کے اوپر، پوتیوں کے اوپر، جو ہے نواسیوں کے اوپر، نواسوں کے اوپر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ اگر بیٹے نہیں دے رہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پہ واجب ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ دادا دادی اور نانا نانی کا نان و نفقہ ادا کریں۔ اور ایک اور نقطے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا جاؤں، والدین کا جو نان و نفقہ ہے اور والدین کی جو ضروریات پوری کرنی ہے وہ بیٹوں کے اوپر واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں، ایون کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی جو ہے ان کا نان و نفقہ دینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسانی فطرت اور عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، لہذا جو ہے ایون آپ کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی جو ہے ان کا نان و نفقہ دینا اور ان کی خواہشات کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا بیٹوں کے اوپر واجب ہے۔ ابھی تک ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ زوجہ کا نان و نفقہ ہے اور ایک مرتبہ قریبی رشتہ داروں کا نان و نفقہ ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں جیسے والدین کے اوپر جو ہے وہ اولاد کا نان و نفقہ ہے یا اولاد کے اوپر والدین کا نان و نفقہ ہے، یہ جو ہے اقارب کا نان و نفقہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ زوجہ کا جو ہے وہ نان و نفقہ ہے۔ تو زوجہ کا نان و نفقہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اقارب اور قریبی رشتہ داروں کا نان و نفقہ نہ دے تو وہ فقط اگر دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے ذمہ واجب الادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا نان و نفقہ نہ دے تو اس صورت میں وہ فقط گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذمے میں بھی یہ باقی رہے گا۔ یہ فرق ہے زوجہ کے نان و نفقہ میں اور قریبی رشتہ داروں کے نان و نفقہ میں۔ قریبی رشتہ داروں کا اگر آپ نان و نفقہ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ دیں، واجب الدفع ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی گردن کے اوپر جو ہے وہ واجب الادا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ اپنی زوجہ کا نان و نفقہ نہیں دیتے تو وہ آپ کے ذمہ جو ہے وہ واجب الادا رہے گا۔ یہ فرق ہے ایک فقہی جو زوجہ کا نفقہ ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا نفقہ ہے۔
کہ ہم اس کو فقہ میں کہتے ہیں کہ زوجہ کا نفقہ جو ہے وہ دین ہے، اور قریبی رشتہ داروں کا جو نفقہ ہے وہ واجب الادا ہے، وہ واجب الدفع ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بہن بھائیوں، چچا چچی جو ہے، ماموں خالہ، ان کا جو ہے وہ نان و نفقہ دینا واجب نہیں ہے۔ لہذا جو ہے اگر کوئی دے، اگر وہ محتاج ہیں، ان ضرورت مند ہیں، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو جو ہے وہ نیکی ہوگی، اور نیکی جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنی چاہیے، اور ویسے بھی جو ہے وہ معاشرے میں کرنی چاہیے۔ تو دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ دینا بھی چاہیں تو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لہذا جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اولاد کے اوپر اپنے والدین کی نسبت جو چیز واجب ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ لہذا جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بیٹوں کے اوپر جو ہے وہ واجب ہیں، اور جو ہے وہ بیٹوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ انسانی فطرت کا اور عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا جو ہے وہ کسی دین کے ساتھ بھی اتنا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حتیٰ کہ اگر والدین کافر ہی ہوں تب بھی جو ہے وہ ان کا نان و نفقہ دینا واجب ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے چند سوال اور ان کے جواب بیان کیے، اور آخر میں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز جو اولاد کے اوپر واجب ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم باقی جو ہے وہ حقوق کے جو اولاد کے اوپر واجب ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔